2003 میں ہمارے محترم حاجی وارث صاحب مجھے لے کر حسن امدان سے آئے. حضرت مولانا شفیع ضرورت صاحب ہمارے سرپرست نے میری تشکیل یہاں کی. یہاں آنے کے بعد سر دست ہمیں 2 اور معاون ملے، جناب حاجی بوستان صاحب اور ان کے والد صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائیں، اور ڈاکٹر لیاقت صاحب اور ان کے خاندان. اللہ نے کیا وہ سلسلہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے. اس ادارے کا جو اصل مرکز ہے وہ اوپر مسجد اور مدرسہ ہے. جناب سلطان مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت فرمائیں، ان کا جوان بیٹا فوت ہوا تھا، جذبے سے انہوں نے بیٹے کے لیے ایک کنال دی کہ اس میں مسجد بن جائے. وہ اللہ جانتا ہے کیا قبولیت کی کیفیت تھی. آج دنیا میں اللہ نے اس کو اتنا بڑا کہ یہاں کے پڑھے ہوئے لوگ مختلف صوبوں میں دین کا کام کر رہے ہیں. پھر ایک دن کوئی بات آگے چلی کہ اس ادارے کو بڑا بناتے ہیں، آگے کی طرف جاتے ہیں. میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں، ہم بہت سارے خیر کے کاموں سے رک جاتے ہیں. اگر آج سے 30 سال پہلے مدارس بنانے والوں کے توجہ اور جن کو اللہ نے زمین اور مال دیا، یہ 3 طبقے اس طرف توجہ کرتے کہ ہر شہر کے کنارے میں 30-40 کنال پر ایک دینی ادارہ بناتے، آپ بڑی آسانی سے آج آپ کے بچے دین اور دنیا دونوں کے تعلیم حاصل کر کے آپ کے دنیا اور آخرت کو جناب خوبصورت بناتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. جس نے زمین دینی تھی بے شک 1000 کنال ہو، اس نے 1 کنال دی. اب مولوی صاحب آئے، اب 1 کنال میں کیا کرے، اس نے اس کو آدھا مدرسہ بنایا اور آدھی مسجد بنا دی. تو اب آپ کے بچے نہ وہاں آ سکتے ہیں نہ وہاں ماحول بن سکتا ہے. اگر یہ دونوں طبقے کھلے دل سے اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی صلاحیتیں پیش کرتے تو آج آپ کا بچہ ان سکول اور کالجوں میں جا تو رہا ہے، پرائیویٹ اداروں میں، اور لاکھوں کے فیس ادا کر رہا ہے. ہم نے پہلے دفعہ ہائی ٹیک یونیورسٹی میں جب میں ایم فل کر رہا تھا، مجھے پتہ چلا کہ مہینے کے اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں. جنہوں نے 10 سال مفت کا پڑھا ہے اس کے لیے فیس دینے کتنے مشکل ہے. آج آپ کے قوم کے بچوں کو ہم مفت تعلیم دیتے ہیں. ویسے بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ قریب میں افغانستان میں آپ روز پڑھیں، بڑا پروپیگنڈا ہے دنیا کا، لیکن اللہ اس پروپیگنڈے کے اندر ایک عملی کردار سامنے لا کر دنیا کے سامنے روشن کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے تو نعرہ لگایا گیا ہم انصاف دیں گے، آپ وہاں انصاف دیکھو کیسے ملے گا. نعرہ لگایا کہ ہم آپ کو جناب تعلیم دیں گے، وہاں دیکھو تعلیم کے ادارے کیسے قائم ہوں گے. میں اس دن حیران ہوا، انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو لوگ ہم سے خفا ہو کر یا ڈر کر یا لالچ میں آ کر یہاں سے بھاگ گئے، خبردار کوئی ان کے املاک کو ہاتھ لگائے، ہم ان کے املاک کرایہ پر دیں گے اور ملنے والے کرایہ ان کے اکاؤنٹ بنا کر جمع کریں گے، وہ جب آئیں گے ہم ان کے حوالے کریں گے. ہمارے حکمران تو بہانے ڈھونڈتے ہیں نکالنے کے، اور وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں جناب جمع کرنے. اب آج کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے پہلے سے بہت زیادہ تیل اور یہ چیزوں کو سستا کر لیا اور یہاں روز اوپر جا رہا ہے سلسلہ. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ، ان حضرات کی محنت تھی کام کو آگے بڑھانے کا. میں ان سے عرض کرتا رہا اور انہوں نے ارادہ کیا تو سب سے پہلے حاجی وارث صاحب نے اپنے اوپر والی زمین میں سے 2 کنال انہوں نے مسجد اور مدرسے کے لیے دی. پھر اس کے بعد ایک دن حاجی بوستان صاحب نے مجھ سے کہا کہ والدہ فوت ہوئی، ان کی قبر بنائی ہے، تو والد صاحب بہت کہتے ہیں کہ قبر پکی کرنی ہے، آپ ذرا ان کو سمجھائیں. تو میں نے کہا میں تو کچھ اور بھی سمجھاؤں گا. کہتے سمجھائیں. میں نے کہا آپ تیار ہیں؟ کہتے تیار ہیں. ہم گئے جناب حاجی بوستان صاحب کے والد صاحب کے پاس، میرے پاس ساتھ ناظم صاحب، قاری فیاقت صاحب بھی تھے. میں نے کہا حضرت کام آگے بڑھانے کا ارادہ ہے، تو اصل تو عمل اندر ہے، اوپر آپ ٹیلے لگائیں جو بھی لگائیں، اور تو شران جائز نہیں ہے، پکی قبر ناجائز ہے، منع کیا گیا ہے. تو دوسری بات ہے کہ اس سے کچھ ملتا نہیں ہے، یہ تو اوپر کی چیزیں ہیں، اصل تو اندر ہے. آپ نیت کریں. یہاں حاجی صاحب نے پہلے زمین دی ہے، آپ کی بھی زمین ہے، تو انہوں نے نیت کی تھی. الحمدللہ اس گھر سے 5 کنال زمین اس مدرسے کے لیے مل گئی. پھر ٹاؤن بنا، یہ کوئی زمین کا رقبہ تھا 50 کنال. ہم نے نیت کی ہم لیں گے، کچھ لی، کچھ سودے ہوئے، لیکن بیچ میں یہ ٹاؤن والے آ گئے تو بقیہ کا سودا ان کے طرف ہو گیا. تو پھر بھی اب ماشاءاللہ 15 کنال کے قریب ہے. اس کے جو تعمیری سلسلہ ہے
آپ کو میں اکثر نہیں بتاتا ہوں، ہمارے مولانا پیر طریقت شیخ الحدیث ظہور الحق صاحب منع بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو نہ بتایا کرو، اور خدا نخواستہ آپ اگر اس کے ذمہ دار بنے آپ دوسرے دن ختم کر دیں گے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ 13.5 کروڑ اس کی لاگت ہے تعمیر کی، لیکن ہم نے سوچا ہے کہ ہم ہر سال 1 کروڑ لگائیں گے، تقریباً 25-30 لاکھ نیچے لگ گیا ہے۔ یہ 135 اور 55 یہ لینڈر پڑے گا، 1000 نمازیوں کی جگہ ہے۔ یہ اس کا جو اوپر صحن ہے، اوپر جو چھت ہوگا یہ صحن ہوگا، یہی 135 آگے پھر 22 فٹ اس کا برآمدہ ہے اور 60 فٹ اندر کا حال ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ہم اگلا پروگرام اندر کریں گے انشاءاللہ، ادارے کے اندر۔ یہ جو سالانہ ہمارا پروگرام آ رہا ہے، اور تقریباً اس دن اسٹیمیٹ ٹھیکیدار صاحب نے لگایا تھا 40 اور 50 کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، کام ہمارے ارادوں سے بھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا تو تجربہ ہے کہ ہم نے جب بھی کسی سے امید رکھی ہے وہاں سے کچھ نہیں ملا اور ملتا بھی نہیں، اور اللہ بھی سکھاتا ہے کہ یہاں سے کیا ملے گا، اور وہاں سے اللہ نے کر دیا جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں صرف 2 شعبوں کا آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ مقامی حضرات سے۔ ایک ہمارے بچیوں کا جو مدرسہ، اس کے بھی آغاز اسی طرح ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے، غالباً 15 سال ہو گئے، دور حدیث اس میں ہو رہا ہے۔ آپ کی بچیاں جنہوں نے 8 کیا ہے، میٹرک کی ہے، وہ 6 سال میں MA کی ڈگری آپ کو گورنمنٹ بھی دے گی اور ہم اپنے سند بھی دیں گے۔ اور مقصود اس تعلیم کا یہ ہے کہ آپ کی بچی اور بچہ، آپ پر فرض ہے دینی تعلیم اور تربیت، آپ وہ تعلیم و تربیت دیں، اپنا فرض ادا کریں، دنیا کے سلسلے اللہ خود ہی سنوار دیتے ہیں۔ اور دوسرے جس طرح آپ کو بتایا گیا، ہم نے یہ حفظ کا شعبہ شروع کیا، غیر رہائشی۔ اصل میں رہائشی بچے پھر ان کی طرف توجہ اساتذہ کی زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی 2 کلاسیں ہیں، پچھلے سال 1 کلاس تھی، اور اس کو ہم نے 10 کلاس تک لے جانا ہے۔ آپ کے بچے صبح آئیں، پرائمری پاس بچہ 8 سے لے کر شام عصر تک یہ حفظ کریں، 1.5، 2 اور 2.5 سال میں بچے حافظ بنیں گے۔ آپ کتنے عرصے میں بنے بچے؟ 2 سال اور 5 مہینے۔ آپ کتنے؟ آپ 2.5 سال، 1.5 سال، 1.5، 2، 2.5 سال، اتنے میں آپ کے بچے حافظ بنیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ آگے جو بھی تعلیم، ہم تو کہیں گے پھر بھی ہمارے پاس رکھیں، اس لیے کہ آپ کے لیے، ملک کے لیے، اس وقت میں ضرور کہوں گا ملک کے لیے ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو یقین کیوں نہیں آتا، ہم بغیر وسائل کے بہتر ہیں، ہم بغیر بجٹ کے بہتر ہیں۔ ہم اب بھی نہ کر کے وہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ ہم سے مراد میں اپنی بات نہیں کرتا، علماء اور دیندار طبقے کا کرتا ہوں، جو دوسرے لوگ سارے وسائل لگا کر وہ نتائج وہ نہیں دے سکتے۔ لیکن بہرحال اب ہمیں ذمہ ایک کام لگا ہوا ہے تعلیمی اور تربیتی، اس کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ اس میں الحمدللہ آپ بھی ہم پر یقین کرتے ہیں۔ جنازہ آتا ہے تو آپ اپنا لیڈر پیچھے کھڑا کر کے ہمیں آگے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا قبرین نے یہ کہا، یہ کیا، آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ کے بچوں کے ہم ایسے تربیت اور تعلیم دیں گے جیسے ہمارے 2003 سے لے کر آج 2021 تک تقریباً یہ کچھ بنتے ہیں 18 سال۔ 18 سالوں کے اندر ہمارے ہاں جن بچوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا اور انہوں نے باقاعدہ وفاق المدارس کے امتحانات دیے اور امتحان کے نتیجے کے اندر ان کو ڈگری جاری ہوئی، اور ہمارے ریکارڈ کے اندر جو ڈگریوں کی اس وقت تعداد موجود ہے جو کہ بچوں کو مختلف اوقات کے اندر ان کو دی گئی ہیں، وہ لگ بھگ 90 ڈگریاں یا 90 حفاظ اکرام ایسے تھے جو کہ ان 18 سالوں کے اندر یہاں سے انہوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا اور ان کو ادارے کے تحت ماشاءاللہ یہاں سے ڈگریاں جاری کی گئی۔ یہ تو 90 وہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ امتحان دیا۔ ایسا بھی ہوا کہ کچھ بچوں نے ہمارے پاس 20 پارے کیے، 25 پارے حفظ کیے، 15 پارے حفظ کیے، حالات کی وجہ سے ان کو مدرسہ چھوڑنا پڑا اور کسی دوسری مدرسے کے اندر چلے گئے۔ اور آج یہ تقریباً اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو 5 سے 6 ہر سال کے بچے یہاں سے ایسے ہیں، 5 سے 6 بچے
جو کہ اپنے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ ہمارا پروگرام سال کے درمیان کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 4 بچے اکٹھے ان کا قرآن مجید کا حفظ مکمل ہوا، اور ان کے اندر ہمارے اسد کیانی صاحب، اللہ ان کے لیے اس کو برکت کا باعث بنائے، 2 بچے ان کے۔ اور مزے کی بات یہ کہ صرف 5 یا 6 دن کے فرق سے 5 دن پہلے ایک بیٹے کا حفظ مکمل ہوا، 5 دن بعد دوسرے بچے کا حفظ مکمل ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے قاری ضیاء المرسلین صاحب ہیں، یہ چھوٹا بچہ اس نے حفظ مکمل کیا، اور ایک اور بچہ ہے کہ جس نے حفظ مکمل کیا ہے۔ تو بہرحال حفظ کی جو ہمارے پاس تعداد ہے، ان کے علاوہ ابھی تک جن کو ڈگریاں جاری ہوئیں وہ 90 تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایم اے کے برابر کا کورس ہے جو کہ وفاق المدارس اور HEC سے منظور شدہ ہے۔ اس کے اندر ہمارے اب تک مڈل لیول کے جن بچوں نے تعلیم حاصل کی، 83 بچوں کو ڈگریاں یہاں سے جاری ہوئی ہیں۔ میٹرک کے لیے میٹرک کی لیول کی جو تعلیم یہاں سے جاری جن بچوں نے حاصل کی ہے، جس کو ہمارے یہاں ثانوی عامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 141 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر میٹرک لیول کی تعلیم حاصل کی، اور باقاعدہ ان کو وفاق المدارس جو کہ HEC کی منظور شدہ ڈگری ہے وہ ان کو جاری کی گئی۔ اور اس کے بعد آگے FA لیول کے تقریباً 60 بچوں نے یہاں سے ڈگری حاصل کی ہیں، اور BA لیول کے 15 بچوں نے، اور جو MA لیول کا فرسٹ ایئر ہے اس کے تقریباً 7 بچوں نے ہمارے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ہمارے یہاں اب تک جو سلسلہ تھا وہ MA لیول کے فرسٹ ایئر تک کی تعلیم کا مکمل نصاب یہاں پر موجود تھا۔ اگلے سال سے انشاءاللہ العزیز پروگرام یہ بن رہا ہے کہ وہ جو ڈگری ہے دورہ حدیث کی شہادت العالمیہ، جس کے اوپر HEC آپ کو MA اسلامک یا MA عربک کی ڈگری جاری کرتا ہے، جس کے اوپر آپ جا کر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر آپ MS اسلامک اسٹڈیز یا PhD وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگلے سال سے انشاءاللہ العزیز ہمارا پروگرام ہے کہ وہ جو ہمارا آخری سال ہے اس کا بھی انشاءاللہ العزیز آغاز کر دیا جائے۔ اور اس سے اوپر ہمارے ہاں ایک کورس ہے جس کو تخصص فی الفقہ الاسلامی کہا جاتا ہے، اور عام کی زبان کے اندر جس کو مفتی کورس کہتے ہیں، جس کا آغاز ہم نے 2008 سے کیا۔ 2008 سے لے کر 2021 تک اس کو بحسن خوبی سر انجام دیا جا رہا ہے، اور جس وقت ہم اس کا آغاز کر رہے تھے تو ہمارے قرب و جوار کے کسی مدرسے کے اندر اس کورس کا آغاز ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اس کورس کے اندر جو بچے MA لیول کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو باقاعدہ فتویٰ سکھایا جاتا ہے۔ اس کورس سے اب تک ہم سے جو بچے مفتی کورس کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں، ابھی تک جنہوں نے حاصل کی ہے ان کی تعداد 96 ہے۔ اور اس سال ہمارے پاس مفتی کورس کے اندر یہ جو آپ کو کچھ ساتھی پگڑی والے یہاں پہ اور ادھر نظر آئیں گے، اس سال ہمارے اس کورس کے اندر 10 بچے ایسے ہیں جو کہ تخصص فی الفقہ الاسلامی اور مفتی کورس کر رہے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ آپ لوگوں کو ہے۔ ہمارے جامعہ سے اس وقت 2008 سے لے کر 2021 تک لگ بھگ 13,000 فتوے جاری ہو چکے ہیں، اور اب ہمارے ہاں جو فتویٰ جاری ہوتا ہے، جن لوگوں نے ہم سے رجوع کیا ہے شاید ان کو اس کے بارے کے اندر معلومات ہوگی، ہمارے ہاں باقاعدہ فتویٰ کمپوز کیا جاتا ہے ورڈ فائل کے اوپر۔ کمپوز کرنے کے بعد جامعہ کی اس کے اوپر مہر ہوتی ہے، 2 مفتیان کی اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، اور وہ ساری یہ باقاعدہ قانونی کارروائی کہ اگر کسی بندے کو کورٹ کے اندر بھی اگر وہ فتویٰ پیش کرنا پڑے تو ہم اپنی ذمہ داری کے اوپر وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں یہاں پر جیسے کہ ہارڈ کاپیز کے اندر PDF فارم کے اندر ایک بہت بڑا مکتبہ موجود ہے، تو اسی طرح سافٹ کاپیز کے اندر ہمارے پاس مکتبۃ الشاملہ موجود ہے، جس کے اندر 3 سے 4,000 بکس عربی کے اندر موجود ہے، جس کے اندر 4 مذاہب فقہ حنفی، شافعی، مذہبی، مالکی، حنبلی، قرآن مجید کی جتنی تفاسیر اس وقت تک عربی کے اندر لکھی گئی وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے اوپر جتنی بکس لکھی گئی ہیں ساری ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان تمام کتب کے روشنی کے اندر آپ کا جو فتویٰ دیا جاتا ہے بڑے محتاط انداز کے اندر، ایک فتوے کے اندر اگر ذرہ بھر بھی ہمیں اگر شک رہ جائے تو ہم اس کو 1 ہفتے تک ڈیلے کرتے ہیں، لیکن مکمل تحقیق کے بغیر فتویٰ جاری نہیں کیا جاتا۔
الحمدللہ ایسے فتووں کی تعداد ہمارے ہاں 13,000 کے لگ بھگ جاری ہو چکی ہے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو جب بھی کسی مسئلے کے اندر کوئی زبانی یا تحریری فتویٰ موجود ہو تو ہمارے ہاں دارالفتہ موجود ہے، اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایک مختصر سی رویداد ہے جو کہ مدرسۃ البنین جس کو لڑکوں کا مدرسہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں بنات کا ایک مکمل درہ حدیث تک کے نصاب کا مدرسہ موجود ہے، جہاں پر بچیوں کے لیے 6 سالہ اور 8 سالہ جو درس نظامی ہے جو کہ باقاعدہ HEC سے منظور شدہ ہے، میٹرک پاس بچیوں کے لیے 6 سالہ، اور جو میٹرک پاس نہیں ہے جو مڈل پاس ہے ان کے لیے 8 سالہ درس نظامی کا کورس موجود ہے، اور وہ غیر رہائشی ہے۔ اس کے اندر آپ کی بچیوں کے لیے ناظرہ تعلیم، اور اگر دینی معلومات ترجمہ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں، فقہی مسائل سیکھنا چاہتی ہیں، مکمل کورس کرنا چاہتی ہیں، جو بچی جتنا وقت ہے اس کے لیے مکمل انتظام یہاں پر موجود ہے۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے وہ غیر رہائشی ہے۔ غیر رہائشی کہ بچیاں آتی ہیں صبح 7 بجے اور 1 بجے ان کو چھٹی ہو جاتی ہے، تو قرب و جوار کے جو علاقے ہیں جو لوگ ہیں اپنی بچیوں کو اگر دینی تربیت چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پر ایک معتبر بھی نظام موجود ہے۔ آخر کے اندر میں ایک بات ختم کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے یہاں اس وقت طلبہ کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 120 ہے، جو کہ جس کے اندر ہمارے پاس ویسے تو یہ اتنی تعداد رہائشی ہوتی تھی، لیکن کچھ مسائل تھے کہ وہاں پر رہائش کا انتظام کم تھا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہاں پر ایک بہت بڑی جگہ عطا فرما دی ہے، تو پہلے وہاں پر تو جگہ بہت کم پڑ جاتی تھی، نیچے مسجد کے حال کے اندر اور اوپر حال کے اندر۔ اب یہ تعمیرات جو کہ یہ مدرسہ ہمارے زیر تعمیر ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ اس 120 کے اندر ہمارے پاس 41 بچے ایسے ہیں جو کہ غیر رہائشی ہیں، جو روزانہ باہر سے آتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارے یہاں جو وقت مختص ہے وہ غالباً 8:30 ساڑھے 7 8 سے لے کر عصر کی نماز تک کے لیے۔ اور یہ جو بچے جتنے بھی آ رہے ہیں ان کے اندر سارے غیر رہائشی تھے جنہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، تو اس لیے آپ حضرات میں سے بھی اگر کوئی بچہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا یہ ایک فیصلہ ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ نے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کس بچے کا انتخاب کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہمارے پاس بچے ایسے آتے ہیں کہ کوہستان کے دیگر دور دراز پہاڑوں سے جہاں پر دنیا کی کوئی سہولت ضروریات میسر نہیں ہے، اللہ ایک بچے کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں سے وہ بچہ اٹھتا ہے، آ کر مدرسے کے اندر آتا ہے، یہاں پر اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر کے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے کہا کہ ہم قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی عملی تفسیر بن جاتا ہے۔ اور ایک بچہ جو کہ سکول کے اس مدرسے کے کرد و جوار کے اندر عیش پذیر ہے، دنیا کی ساری ضروریات اور عیش و عشرت سہولیات موجود ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمارے اس جامعہ کو مزید ترقی عطا فرما دے۔